السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان، تقوی، سیرت اور اخلاق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا پہلا رخ دیکھا تھا نا، اور اس رخ کا تعلق جو ہے وہ زمانہ جاہلیت سے تھا۔ مشرک ہونے کے باوجود وہ اپنے دشمنوں اور احسان فراموشوں کے ساتھ بھی درگزر اور احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ ان کے دل میں اپنے بزرگوں کی بھی بہت عزت تھی۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس نے ان کے سارے اونٹ چرا لیے تھے صرف اس لیے معاف فرما دیا تھا کیونکہ اس شخص نے ان کے والد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ دور اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زید الخیر رضی اللہ عنہ کا علم ہوا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور دعوت اسلام کے بارے میں جاننے کا بہت شوق پیدا ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے سواری تیار کی اور اپنی قوم کے سرداروں کو بھی مدینہ جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت زید الخیر کے ساتھ قبیلہ بنو تی میں سے ایک بہت بڑا جو وفد ہے نا، وہ بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وفد میں زر بن سدوس، بالغ بن جبیر، عامر بن جوین اور دیگر سردار جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ بچوں، جب یہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کا رخ کیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پر بٹھا دیں۔ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بہت رعب طاری ہو گیا اور بہت حیران ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب و احترام کر رہے ہیں، ان سے بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق ہے۔ اس سے وہ بڑے حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں میں سے کچھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے، اور کچھ تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے اور واپس لوٹ گئے۔ اس طرح بچوں، ایک گروہ جنتی بن گیا اور دوسرا جہنمی۔ ایمان نہ لانے والوں میں زر بن سدوس بھی شامل تھا۔ وہ ایمان نہ لایا اور اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا، آج میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا ہوں جو تمام اہل عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں اسے اپنی گردن کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ پھر وہ شام چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سر منڈوا لیا اور عیسائیت اختیار کر لی، یعنی عیسائی بن گیا۔ لیکن زید الخیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کو کچھ نرالی ہی ان کی شان تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عزت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا تو حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے نا تو پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ پھر زید الخیر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، یا محمد، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، اور آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے اور فرمایا،
آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا زید الخیل بن محمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام زید الخیر ہے، زید الخیل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو تمہیں اللہ میدانی اور پہاڑی علاقوں سے صحیح سلامت گزار کر یہاں لے آیا اور تمہارے دل میں اسلام کے لیے رغبت، محبت اور رقت پیدا کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید الخیر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانا جو ہے وہ ادب کے خلاف سمجھا اور تکیہ واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی شفقت اور محبت سے انہیں دوبارہ تکیہ دیا، لیکن بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے ٹیک نہ لگائی، ٹیک لگانے کی جرت نہ کی۔ یہ تھا ان کا ادب اور یہ تھی ان کی عزت اور یہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام تھا۔ بچوں جب سب لوگ بیٹھ گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید، تمہارے علاوہ آج تک میرے سامنے جس شخص کی بھی صفات اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جب وہ شخص میرے سامنے آتا ہے تو وہ بیان کی گئی صفات اور اوصاف میں کم نکلتا، یعنی لوگ جو اس کی خوبیاں بتاتے وہ مجھے اتنی نظر نہ آتی جتنی کہ لوگوں نے بیان کی ہوتی۔ پھر وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا زید، تم میں ایسی 2 خوبیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ زید الخیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 خصلتیں یعنی وہ 2 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 خودداری اور نمبر 2 بردباری۔ زید الخیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں یعنی پسند ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے 300 شہسوار مجاہدین دے دیجئے، ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ میری ہوگی اور میں ان مجاہدین کے ساتھ روم پر حملہ کروں گا اور اللہ کے فضل سے اسے فتح بھی کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت اور جرأت کی بہت تعریف کی اور فرمایا زید، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم کتنے عظیم انسان ہو۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کے تمام ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اپنے وطن نجد واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وداع کیا، انہیں خود جا کر الوداع بھی کیا اور فرمایا زید کتنا عظیم انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ پھر کہا زید کی بڑی شان ہوگی، کاش یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہے۔ ان دنوں دراصل مدینہ میں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی اس وبا نے دبوچ لیا۔ راستے میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے، زمانہ جہالیت میں ہم حماقتوں کی وجہ سے اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگیں کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک کسی مسلمان سے نہیں لڑوں گا بلکہ مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ دوران سفر زید رضی اللہ عنہ کا بخار جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ زید الخیر رضی اللہ عنہ کی بڑی تمنا تھی کہ وہ اپنی ساری قوم کو اسلام کی دعوت دیں اور روم سے جنگ کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ نجد کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن موت ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر موت سبقت لے گئی اور دوران سفر ہی وہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں ایمان لانے کے بعد انہیں موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی کمی کرتے۔ ایمان لاتے ہی انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بچہ
جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس دن وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہمیں بھی ان کی اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔